ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹوم سٹون ٹیسٹ، قبر کے کتبے کا ٹیسٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی قبرستان آپ گئے ہوں گے کسی کی دعا کے لیے، تو لوگوں کی قبروں کے اوپر کتبے لگے ہوتے ہیں اور ان کتبوں پہ کچھ باتیں لکھی ہوتی ہیں. وہ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ تو وہ ایکچولی ان کے پسماندگان نے لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ پسماندگان اپنے اس پیارے کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا. تو وہ کچھ ایسی بات لکھتے ہیں جو کہ وہ قبر میں جو بسنے والا انسان ہے اس کی زندگی کے مقصد کو ظاہر کرتی ہو. اکثر وہ بات لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسی بات لکھتے ہیں. لیکن فرض کریں ہمیں پتہ کرنا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اس کا ایک یہ آسان طریقہ ہے جسے ٹوم سٹون ٹیسٹ کہتے ہیں کہ ہم کس چیز کے لیے یاد کیا جانا چاہیں گے. یعنی ہمیں لوگ کس وجہ سے یاد کریں، ہے نا. یہ تو راؤنڈ اباؤٹ ہے، لیکن اگر اسپیسیفکلی ہو، ہے نا. لیکن آئنسٹائن اگر خود یہ لکھنا چاہتا کہ مجھے کس وجہ سے یاد کرے تو وہ کیا لکھتا؟ تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ بہت کریٹیو آدمی ہے اور وہ کہانیاں بناتا ہے، تو وہ کہانی کار ہے، یہ اسٹوری ٹیلر. ٹھیک، اس طرح ہر انسان دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کیا ہے جو کہ وہ کرنا چاہتا ہے. لیکن پھر اس کے لیے طریقہ کار ہے جس سے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنا مقصد حیات ایکسپلور نہیں کرتے ہمیں گولز کے لیے بھی رہنمائی نہیں ملتی. کیونکہ مقصد حیات ایک ایسی چیز ہے جو گولز کو ٹیل ونڈ دیتا ہے. ٹیل ونڈ پتہ ہے آپ کو؟ جہاز کو پیچھے سے ہوا جب ملتی ہے تو وہ تیزی سے اڑتا ہے اور وہ منزل پہ کچھ وقت سے پہلے پہنچتا ہے. اس کو ٹیل ونڈ کہتے ہیں. جیسے پاکستان سے اگر کوئی جہاز سعودیہ جا رہا ہو تو 1 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے اگر ٹیل ونڈ ملے. 1 گھنٹہ پہلے پہنچتا ہے اگر ٹیل ونڈ ملے. فیول بھی ہے کم خرچ ہوگا، بہت کم، ظاہر ہے ٹائم بھی بچے گا تو فیول بھی کم خرچ ہوگا. تو مقصد حیات جو ہے انسان کا، یہ اسے رہنمائی دیتا ہے کہ آیا کوئی گول مقصد حیات سے میچ کرتا ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر ہمارا ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ ہے اور ہم سارا دن وہاں مریضوں کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ مٹھائی نہ کھائیں، حلوہ نہ کھائیں، میٹھی چیزیں نہ کھائیں. لیکن اگر ہم ایک اور کاروبار کرنا چاہیں اور وہ مٹھائی کی دکان ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے مقصد حیات کے مطابق ہے یا اس سے کلیش کر رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی انسان 2 ایسے پروجیکٹس میں کیسے ہاتھ ڈال سکتا ہے جو ایک دوسرے کے خلاف ہے. یہ بعض اوقات یہ جو ڈسکریپنسی ہے، یہ جو تضاد ہوتا ہے، یہ بہت مشکلات پیدا کرتا ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد حیات کلیئر ہو اور آپ اس کے مطابق گول بنا رہے ہوں تو آپ کے اندر وہ مشکلات نہیں آتی جو کہ رکاوٹیں پیدا کرنے والی مشکلات ہیں. تو کوئی نہ کوئی مقصد حیات جب آپ اپنا پہلے پتہ کرتے ہیں، ہوتا آلریڈی ہے، یہ آپ ایکسپلور کرتے ہیں. جیسے لوگ مجسمہ نکالتے ہیں چٹان میں سے، تو مجسمہ پہلے ہی چٹان میں کہیں موجود ہوتا ہے، لیکن مجسمہ ساز کچھ چٹان کے حصوں کو ہٹا دیتا ہے تو اندر سے کوئی مجسمہ نکلتا ہے. تو اگر ہم اپنے مقصد حیات کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیل ونڈ ہے، آپ کو پھر سستی نہیں ہوگی، پھر آپ ٹال مٹول نہیں کریں گے، آپ پروکریسٹینیشن نہیں کریں گے. جیسے اگر کوئی بندہ کسی ایسے جاب میں ہو جو اس کے مقصد حیات کے مخالف ہو پر وہ وہاں جاب کرتا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، تو اس کا دل نہیں کرے گا، سارا دن ٹائم کل کرنا جاب پہ اس کو بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کا جاب اور اس کا مقصد حیات آپس میں سنکرونائز کرتے ہوں، سنرجائز کرتے ہوں، تو وہ کام کرے گا، ساتھ اس کا مزہ حاصل کرے گا، ساتھ اس کی آمدنی بھی حاصل کرے گا. اور بہت سارے لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں
کہ ان کا مقصد حیات اور ان کے گولز اور ان کی روزی روٹی آپس میں بہت انٹرمنگلڈ ہوتے ہیں، بہت، ہاں وہ چیز آپ کو کنٹینیوسلی اس میں انرجی دیتی رہتی ہے. اور جتنے بھی لوگ ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے بر وقت اپنا مقصد حیات نکالا نہیں ہوتا، اس کا تجزیہ نہیں کیا ہوتا، اس کو ڈیزائن نہیں کیا ہوتا، اس کی معلومات حاصل نہیں کی ہوتی، اور یہ پھر کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ ان کو بدمزگی ہوتی ہے اور جس سے موڈ خراب ہوتا ہے. ہر وہ بندہ جس کا مقصد حیات طے شدہ نہیں ہوگا، گول مول ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، تو اس کو بدمزگی ہوگی. اب دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا پروفیشن، ان کا مقصد حیات اور ان کی تفریح آپس میں سنکرونائز کرتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بدمزگی نہیں ہوگی. جب ان کو کام میں ہی مزہ آئے گا تو وہ جب اپنے کام کو ہی انجوائے کریں گے تو ان کا موڈ خراب نہیں ہوگا. اگر آپ اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں آپ کو اس کا مزہ آتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کو اپنے کام میں مزہ نہیں آتا، ان کو اپنے کام میں بدمزگی ہوتی ہے، ان کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے کام، لیکن وہ بے روزگاری کی وجہ سے یا کچن چلانے کے لیے وہ مجبوراً وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو اپنا جاب پسند نہیں ہوتا. تو بہت سارے والدین بہت سارے معاملات میں اپنی اولاد کے اوپر تھوڑی زبردستی کرتے ہیں. کبھی اولاد کو رہنمائی دینا ضروری بھی ہوتا ہے، پر کبھی ان کے دل کی بات مان لینا اچھی بات بھی ہے کہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بہت نامناسب بات نہیں ہے تو انہیں مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ خاندانی پروفیشن میں آئیں یا وہ کریں جو کہ والدین چاہتے ہیں. جبکہ بہت سارے لوگوں کے اندر ایک پیشن ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا، اور وہ کام ان کے ماں باپ کو اتنا پسند نہیں ہوتا. ماں باپ کو اس میں کوئی لو فیلنگ ہوتی ہے. اگر ماں باپ بہت ویل پلیسڈ ہوں، بہت اونچے سٹیٹس کے حامل ہوں، اور ان کا بیٹا کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ جو شان و شوکت والا نہیں ہے، جو بڑھائی جس کی بیان نہیں کی جا سکتی، ماں باپ چاہتے ہیں نا کہ وہ کہیں جب جائیں تو اپنی اولاد کی بڑھائی بیان کریں. وہ جو بڑھائی بیان کرنے کا شوق ہے والدین کو، یہ ان کی کوئی اپنی ناتمام تمنا ہے جس کا بوجھ وہ اپنے بچوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں.